الله تبارك وتعالى إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. خاتم النبیین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، اللہ رب العالمین نے آپ کو بے شمار صفات اور بے شمار ایسی خوبیاں اور وہ مقامات عطا فرمائے جو سابقہ انبیاء کو مل نہیں سکے. اس کے باوجود اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کبھی اپنی ذات بابرکت کے متعلق تکبر نہیں کیے. بطور تحدیث نعمت، اللہ کی نعمتیں تھیں، شکرانے کے طور پہ ان اوصاف کا ذکر فرمایا تاکہ امت کے علم میں جو اللہ رب العالمین نے آپ کو وہ اوصاف، خوبیاں، شرف عطا فرمائے امت کے علم میں آ جائے. جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام و مرتبہ اللہ رب العالمین نے عطا فرمایا، آپ کے گھر والے، اہل بیت، آپ کی بیویاں، ازواج مطہرات، پوری امت کے اہل ایمان کی مائیں، اللہ رب العالمین نے انہیں بھی بڑی عزت اور تکریم، مقام اور مرتبہ عطا فرمایا. آپ کے اہل بیت میں ہاشمی خاندان کے باقی آپ کے گھر والے، آپ کے داماد سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کی بیٹی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کے نکاح میں آئی، اور دونوں سے ہونے والی اولاد حسنین کریمین، اور پھر آگے ان کی جو اولاد کا سلسلہ ہے، ان میں سے قیامت تک آنے والے لوگ، وہ لوگ جو دین پر ہیں، توحید پر ہیں، وہ اہل بیت میں شمار ہوتے ہیں. اللہ رب العالمین نے انہیں ایک خاص مقام و مرتبہ عطا فرمایا. اہل بیت، نبی علیہ السلام کے گھر والے، ان کے ساتھ محبت ہر مسلمان کے ایمان میں شامل ہے. ان کے ساتھ اس طرح کی محبت کہ ان کی عزت اور تکریم اور ان کا احترام، اور بڑے احترام کے ساتھ ان کا نام لینا، اور پھر ان کے نقش قدم پہ چلنا، اللہ کہ ہاں ان کے لیے بہت بڑے مقام اور جنتوں کے بڑے درجات ہونے کا عقیدہ رکھنا، یہ سب ان کے ساتھ محبت کرنے میں شامل ہے. یہ ہر مسلمان کے ایمان کا لازمی جز ہے، اور اس قدر یہ لازمی جز ہے کہ اہل بیت کے ساتھ محبت، ان کی عزت اور تکریم، ان کی ناموس کا دفاع، یعنی ان کی ذات کے متعلق اگر کوئی بھی بدبخت گستاخی کر رہا ہے اور ان کی ذات کے متعلق غلط الفاظ کہہ رہا ہے، تو ان الفاظ کو روکنا ہے، وہاں ان کی عزتوں کا دفاع کرنا ہے، ان کی ناموس کا دفاع کرنا ہے. یہ اہل سنت والجماعت کے مشن میں، عقائد میں شامل ہے. اگر یہ معاملہ نہیں ہے تو قیامت کے دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم سے میرے گھر والوں کے متعلق پوچھا جائے، سوال ہو، یعنی سخت محاسبہ ہونا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کے متعلق ہم سب سے پوچھا جائے گا قیامت کے دن. پوچھنے والا کون ہے قیامت کے دن؟ اللہ رب العالمین. تو پھر ہم میں سے ہر ایک اپنے ایمان کو چیک کرے
اپنے عقیدے کو چیک کریں کہ اہل بیت کے افراد کے متعلق ہمارا کیا عقیدہ ہے، ان کے متعلق ہماری کیا سوچیں ہیں، ہماری کیا جذبات ہیں۔ ہر ایک اپنے آپ کو چیک کرے۔ فرمایا ترکت فیکم ثقلین، یہ صحیح بخاری کے الفاظ، کتاب اللہ و عطرتی۔ ثقلین کا مطلب ہے دو بھاری چیزیں چھوڑی۔ ہر وہ چیز بھاری ہے ہمارے اوپر، مکلف کے اوپر ہر وہ چیز بھاری ہے جس کا محاسبہ قیامت کے دن ہونا۔ اللہ ہم سب کا حساب قیامت کے دن آسان فرمائے۔ قیامت کے دن حساب کے جتنے مراحل ہیں اللہ ہم سب پر ان مراحل میں آسانی فرمائے۔ فرمایا دو بھاری چیزیں چھوڑ کر جاؤ۔ اللہ کی کتاب، یعنی جس کے متعلق تم سے پوچھا جائے گا کہ اس پر عمل کیا کہ نہیں کیا، اپنی روزمرہ کی زندگی میں اس کی تلاوت کے لیے وقت مقرر کیا تھا کہ نہیں کیا تھا، اس کو سمجھنے کے لیے اس کلام کی جو لغت ہے عربی اس کو سیکھا کہ نہیں سیکھا، بچوں کو سکھایا کہ نہیں سکھایا، اس کے متعلق پوچھا جائے۔ اگر لغت نہیں سیکھ سکے تو اللہ نے حجت پوری کی، دنیا کی بے شمار زبان اللہ نے اس کا ترجمہ کروا دیا۔ یہ اللہ کی حجت پوری ہو رہی ہے اہل دنیا کے اوپر کہ کسی کے بعد یہ عذر باقی نہ ہو کہ مجھے اس کے معانی آتی نہیں، کہ مجھے پتہ ہی نہیں تھا کہ اللہ نے کیا فرمایا۔ اللہ نے یہ حجت بھی پوری کر دی۔ تو اس کو سمجھنے کے لیے معانی اور تفسیر کے ساتھ اس کو پڑھا کہ نہیں پڑھا، اس کے ساتھ تمہارا کیا تعلق ہے، اس کے احکامات، اوامر اور نواہی، اس کی حدود، حلال اور حرام، اس کے اندر اللہ کا تعارف ہے، اس کو تعارف کو پہچانا کہ نہیں پہچانا، اس کے اندر انبیاء کا تعارف ہے، آخرت کا تعارف ہے، جنت کی وضاحت ہے، جنت کا تعارف ہے، جہنم کا تعارف ہے، مرنے کے بعد اٹھنا ہے۔ تمہاری اس زندگی کی حقیقت اللہ نے بیان فرما دی ہے اس کتاب میں۔ یہ کائنات کی تخلیق اللہ نے بارہا جگہوں پر بیان فرمایا۔ یہ فضول نہیں ہے، بے مقصد نہیں ہے۔ سبحان اللہ، اللہ رب العالمین اس چیز سے پاک ہے، مبرہ ہے، منزہ ہے کہ ایک طبقہ بھی بغیر مقصد کے پیدا کرے۔ سے پاک ہے اللہ رب العالمین۔ اللہ کا کوئی بھی فعل، کوئی بھی عمل، کوئی بھی تخلیق بغیر مقصد کے نہیں۔ تو اتنے بڑے سیارے اس زمین سے کئی گنا بڑے، جو کئی تعداد میں آسمانوں کی سیر کر رہے ہیں، اپنے اپنے مدار پہ چل رہے ہیں، وہ اللہ نے بغیر مقصد کے نہیں بنائے۔ قرآن میں اس کا بیان ہے۔ تو اس قرآن کو پڑھ کے سمجھ کے تم نے اپنی زندگی کو سنوارا کہ نہیں سنوارا، اس کے متعلق پوچھا جائے گا۔ وَأَهْلِ بَيْتِ، ایک حدیث میں الفاظ میرے گھر والے، اور صحیح بخاری کے اندر الفاظ وَعِطْرَتِي، میرے گھر والے، مفہوم ایک پوچھا جائے گا ان کے ساتھ محبت کی کہ نہیں کی، ان کی عزت، ان کا احترام، ان کی ناموس کا دفاع، کہ تمہارے اوپر لازم تھا پوچھا جائے۔ اس قدر یہ اہم معاملہ ہے۔ اللہ رب العالمین نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں کو عام امت سے بڑھ کر کچھ خاص احکامات بھی عطا فرمائے، کچھ خاص فضائل بھی عطا فرمائے جو عام امت کے لیے نہیں۔ ان کا ذکر ہمیں صحیح حدیث میں ملتا ہے۔ طبرانی اپنی معجم الکبیر میں لائے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل سبب و نسب منقطع الا سببی و نسبی۔ قیامت کے دن لوگ جب جمع ہوں گے، ان کے آپس میں رشتہ داریاں، ان کی قومیں، قبائلی تعلقات سب ٹوٹ جائیں گے، اولاد والدین سے علیحدہ ہو جائے، والدین اعلان برات کریں گے اپنی اولاد سے،
فلا انساب بینہم، اللہ نے قرآن میں بھی فرمایا جب یہ جمع ہوں گے قیامت کے دن ان کی رشتہ داریاں ٹوٹ جائیں گی، ختم ہو جائیں گی۔ فرمایا ہر سبب اور رشتہ ٹوٹ جائے گا۔ سبب کا مطلب ہے اگر اللہ کے نبی علیہ السلام کے علاوہ دنیا میں کسی نے اللہ کو راضی کرنے کے لیے کوئی اور دن لیا ہوگا وہ بیکار ہو جائے گا، وہ سبب کسی کام نہیں ہے۔ قیامت کے دن تمہارے اعمال وہی آئیں گے جن کا تعلق مجھ تک پہنچتا ہو، یعنی میری سنت سے ثابت ہے، وہی اعمال قیامت کے دن تمہارے لیے نور بنے گے، روشنیوں کا سبب بنے گے، وگرنہ نہیں۔ جہاں تک نسب ہے سارے نسب ٹوٹے، فرمایا اللہ سببی و نسبی، میرا نسب میرے اہل بیت وہاں بھی اسی رشتوں کے ساتھ جمع، یہ نہیں ٹوٹے۔ یہ خاص فضیلت اہل بیت ہے، قیامت کے دن بھی یہ رشتہ داریاں قائم ہیں۔ اسی فضیلت کو حاصل کرنے کے لیے آپ صحیح بخاری میں دیکھیں خلیفہ ثانی عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس شرف کو حاصل کرنے کے لیے کہ میں بھی اہل بیت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں کے ساتھ تعلق جڑ جائے، مزید مضبوط ہو جائے، یہ خواہش کا اظہار کیا کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی فاطمہ رضی اللہ عنہا کی بیٹی ام کلثوم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نواسی حسنین کریمین کی چھوٹی بہن وہ میرے نکاح میں آ جائے۔ نکاح کا پیغام بھیجتے علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد نکاح کا پیغام آتا ہے ان کی بیٹی کے لیے امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کس کی طرف سے نکاح کا پیغام آیا؟ خلیفہ اول سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد اس وقت زندہ لوگوں میں پوری دنیا میں افضل ترین انسان کی طرف سے نکاح کا پیغام آیا جو ایمان میں سب سے اعلیٰ اور افضل تھا۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد امت میں سب سے افضل عمر بن خطاب رضی اللہ، یہ اعتراف تو خود علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی ہے۔ یہ بھی صحیح بخاری کے اندر الفاظ موجود ہیں۔ بارہا بالخصوص محرم الحرام کے مہینے میں اس ممبر پہ آپ یہ الفاظ سنتے رہتے ہیں کہ کچھ لوگ بد دین زندیق قسم کے لوگ جن کے دین کی بنیاد ہی صحابہ کرام پر تبرہ ہے، قرآن کا انکار ہے، انہیں چھوڑو۔ اہل سنت والجماعت جن کا بنیادی ماخذ قرآن اور صحیح احادیث ہے، وہ لوگ ان لوگوں کے پروپیگنڈا سے متاثر نہ، ان کے جو مصادر ہیں وہ اپنے مصادر کو پڑھیں سمجھیں، اپنے عقائد درست کریں۔ ان کی غلط افواہوں سے ہم جلدی متاثر ہو جاتے ہیں اور اپنا ذہن بنا لیتے ہیں۔ چند احادیث جو واضح نہیں وہ پڑھ پڑھ کے تعویلات کر کے زبردستی صحابہ کرام کی شان میں گستاخی کرنے کے لیے دروازے کھولے جاتے ہیں، جبکہ باقی واضح احادیث سے آنکھیں بند ہو جاتی ہیں۔ ایسا کیوں؟ اہل سنت والجماعت کے علماء اور ان کے عوام کو جو ان کے اصل مصادر ہیں ان پہ نظر رکھنی چاہیے، پروپیگنڈا کرنے والے زندیق قسم کے لوگوں سے متاثر نہیں ہونا چاہیے۔ امہات الکتب اہل سنت والجماعت کے ہاں قرآن کے بعد جس کتاب کو اللہ نے سب سے بڑا رتبہ دیا ہے، ہمارے سامنے اس کتاب کے حوالے ہی محو ہو جاتے ہیں، مٹ جاتے ہیں، ضعیف تاریخی واقعات ہم سامنے لے کر آتے ہیں ان کے پھیلائے ہوئے پروپیگنڈے کی وجہ سے۔ آپ کے بیٹے محمد آپ سے سوال کرتے ہیں، محمد بن حنفیہ، آپ کی بیوی جو حنفیہ تھی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد کئی نکاح کیے ہیں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے بیٹے محمد نے آپ سے سوال کیا۔ امام بخاری رحمہ اللہ
یہ بھی ایک علم ہے جو طلبہ ہیں وہ جانتے ہیں۔ ان مسائل میں جن میں بالخصوص کچھ لوگ صحابہ کی شان میں گستاخیاں کرنے کی کوششیں کرتے ہیں اور اہل بیت کی محبت کا جو دعویٰ کرتے غلو کرتے ہیں، ان کا رد کرنے کے لیے اہل بیت کے افراد کی سند لاتے ہیں، یعنی ایسی سند لاتے ہیں جو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حسن، حسین یا ان کی اولاد کی طرف سے ہی آتی ہے، ان کے اوپر مکمل حجت ہوتی ہے۔ ہماری نہیں مانتے ہو، اپنوں کی تو مانو، کہ بیٹا خود سوال کر رہا ہے اپنے والد محترم سے، محمد بن حنفیہ، اپنے والد سیدنا علی رضی اللہ عنہ، ای الناس افضل بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابا جان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے افضل ترین ہستی کون ہے؟ فوراً واضح الفاظ میں بغیر ہچکچاہٹ کے بولتے ہیں ابو بکر۔ میرے بیٹے، اللہ کے نبی علیہ السلام کے بعد ابو بکر اس کائنات میں، اس امت میں نبی علیہ السلام کے بعد سب سے افضل ترین انسان ہے۔ ثم من؟ بیٹے نے پھر سوال کیا ابو بکر کے بعد، فرمایا ثم عمر، واضح الفاظ، ابو بکر کے بعد عمر۔ یہ الفاظ سنیں، یہ احادیث یاد کر لیں، اپنے بچوں کو یاد کرائیں۔ یہ فتنہ قرب قیامت اس قدر پھیل رہا ہے، اس قدر افسوسناک صورتحال بن چکی ہے۔ میں پھر عرض کر رہا ہوں، یہ زندیق قسم کے لوگ جن کے مذہب کی بنیاد ہی قرآن کا انکار اور صحابہ کی شان میں گستاخی ہے، وہ زندیق قسم کے لوگ جن کے مذہب کی بنیاد ہی صحابہ کرام کی شان میں گستاخیاں اور قرآن کا انکار ہے، سوشل میڈیا پہ بیٹھ کے مختلف چینلز کے ذریعے جو پروپیگنڈا پھیلا رہے ہیں، ان سے ہماری نوجوان نسل متاثر ہو رہی ہے۔ ان کی جھوٹی روایات سن سن کر پھر وہ اشکالات، اعتراض، پھر ایسا کیوں ہوا، ایسا کیوں ہوا، اور جو بنیادی صحابہ اور اہل بیت کی شان میں احادیث ہمارے مصادر کو بھول جاتے ہیں، انہیں حفظ کروائے۔ سلف صالحین کہتے ہیں کہ ہمارے والدین، ہمارے بڑے صحابہ، تابعین، تبع تابعین، ہمیں ابو بکر اور عمر کی شان اس قدر احادیث ان کے متعلق روایات یاد کراتے تھے جس طرح قرآن یاد کراتے۔ یہ ہمارے ایمان میں شامل ہے۔ ابو بکر اور عمر کی محبت، ہمیں ان کے متعلق، محبت کے متعلق روایات اس قدر یاد کرواتے تھے جس طرح قرآن یاد کرواتے۔ ہم اپنے اصل مصادر سے ہٹ کر ان کے پروپیگنڈا سے متاثر ہیں۔ ہماری نوجوان نسل اکثر کی حالت ہی ہے۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث، علی رضی اللہ تعالیٰ نے خود اعتراف کیا، فرمایا ثم عمر، اس کے بعد بیٹے کے اوپر والد کی محبت غالب آتی ہے کہ کہیں اب عثمان کا نام نہ لے، ثم انت، اس کے بعد وہ آپ نے فرمایا ما انا الا رجل من المسلمین، عاجزی، تواضع دیکھیں سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ، فرمایا میں تو ایک عام مسلمانوں میں سے ایک عام سا فرد ہوں بس۔ عمر بن خطاب کی طرف سے ابوبکر صدیق کی وفات کے بعد نکاح کا پیغام ہے، اپنی بیٹی دیتے ہیں، حسنین کی چھوٹی بہن، یہ ایک ہی تھے، کوئی تصور نہیں۔ جیسا کہ اب یہی زندیق قسم کے لوگ جو یہ پروپیگنڈا پھیلا رہے ہیں، جس طرح جمہوریت میں سیاسی پارٹیاں ہوتی ہیں، معاذ اللہ اہل بیت اور صحابہ جو علیحدہ کھڑے تھے، پارٹیاں تھیں، ایسا کچھ بھی نہیں۔ اس قدر اختلافات جو تم پیش کرتے ہو، کیا وہ ایک دوسرے کو اپنی بیٹیاں دیں گے؟ یہ اہل سنت والجماعت کی سب سے اتھینٹک کتاب ہے، امہات الکتب میں سے سب سے آگے صحیح بخاری کا حوالہ۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں ام کلثوم آئی، ایک بیٹا اور ایک بیٹی، اللہ اولاد بھی عطا فرماتا۔ اہل بیت کے ساتھ محبت کا انداز یہ تھا
کہ خود خلیفہ اول سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے، واللہ یہ الفاظ بھی صحیح بخاری کے اندر موجود ہے، لقرابۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احب الی ان اصل من قرابتی، فرمایا میں اللہ کو گواہ بنا کے یہ اعلان کرتا ہوں کہ مجھے اپنی خاندان سے بڑھ کر اس چیز کی فکر ہے کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں کے ساتھ اپنے تعلقات مضبوط ہوں، یعنی مجھے اسی میں ہی اللہ کے ہاں نجات کی امید ہے کہ پیغمبر اکرم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کے ساتھ میرے تعلقات درست ہوں، اور یہی میری نجات کا سبب ہے۔ صحیح بخاری کے اندر آپ یہ باور کراتے ہیں ان کے اندر بغض تھا، معاذ اللہ، ظلم کیا، کسی کا حق کھا کر چلے گئے۔ نبی علیہ السلام کی وفات کے فوراً بعد ایسا سیاسی ماحول بنانے کی کوشش کی جاتی ہے گویا کہ نبی علیہ السلام کی وفات کے بعد سب کے سب انتظار میں بیٹھے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہوں اور ادھر ہم کیا ہے خلافت کا تختہ سنبھال لیں اور سارے معاملات ہمارے کنٹرول میں۔ نبی علیہ السلام اس طرح کی تربیت اپنے ساتھیوں کی کر کے گئے کہ پھر ظلم ہو بھی گیا، اہل بیت کا حق کھا بھی لیا گیا اور کچھ نہیں ہو سکا، اور پھر یہ معاملات اسی طرح چلتے رہے کہ بعد میں جو دین غالب آیا، غالب آ رہا تھا، کیسر و کسرا بھی فتح ہو چکے، لیکن اندر کی بات یہ ہے کہ وہ ظلم کر رہے ہیں، معاذ اللہ، عقل میں ہی جو بات نہیں آ رہی پروپیگنڈا کر کے یہ باتیں پھیلائی جا رہی ہیں، حتیٰ کہ اہل بیت کے ساتھ تعلق، ان کی قدردانی کی وجہ سے زمانہ جاہلیت میں اسلام سے پہلے ہاشمی خاندان قریش میں جو 4 بھائی اور چچراد بھائی تھے، بنو مطلب، بنو ہاشم، بنو عبد شمس، بنو نوفل، شیعہ ابی طالب، ابو طالب کا ایک خاص ان کی زمین کی پلاٹ تھا۔ جب مکی دور میں ہجرت سے پہلے اہل مکہ نے جب نبی علیہ السلام کی تبلیغ کو روکنے کے لیے ہر قسم کی زور آزمائی کر لی، کامیاب نہیں ہوئے، بالآخر انہوں نے بائیکاٹ کی، 3 سالوں کا بائیکاٹ، کہ جو محمد کا ساتھ دے گا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، ہم ان سب کو ابو طالب کے ساتھ اس کے علیحدہ میدان میں، ایک گھاٹی میں، وادی کے اندر بند کر دیں، نہ رسد و کمک کھانے پینے کی چیزوں کی، نہ تجارت کے سامان کی، نہ رشتہ داریاں ان سے کی جائیں۔ 3 سالہ بائیکاٹ، جو مسلمان تاریخ کا، سیرت کا مطالعہ کرتے ہیں ان کے ذہن میں یہ بات سمجھ میں آ جائے، وہ سمجھ جائیں۔ ابو طالب کے پلاٹ میں، ان کی گھاٹی میں، ان کی وادی میں نبی علیہ السلام مسلمانوں کو اور قریش کے خاندانوں کو معصوم کر دیا۔ اس خاندان میں نبی علیہ السلام کا ساتھ اس وقت بنو عبد المطلب نے بھی دیا، بنو ہاشم نے دیا، حالانکہ انہوں نے بھی اسلام قبول نہیں کیا۔ یہ بات سمجھنے کے لائق، انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا، لیکن کہا یہ ہمارے رشتہ دار ہیں، ہم قرابت داری نہیں توڑیں گے محمد کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے رشتہ دار ہیں۔ ابو طالب نے ساتھ دیا، آخر تک اسلام نصیب نہیں ہوا، لیکن اپنے بھتیجے کی محبت غالب رہی، قوم کی، خاندان کی محبت غالب رہی، آخر تک پورا ساتھ دیا، لیکن فوت ہو گئے، کلمہ نصیب نہیں ہوا۔ یہ اللہ کی تقسیم۔ اس 3 سالہ دور میں بائیکاٹ میں ساتھ رہے، بنو المطلب بھی ساتھ رہے، بنو ہاشم بھی ساتھ رہے، چچراد بھائی اور بھی تھے، بنو عبد شمس، بنو نوفل، انہوں نے بائیکاٹ کیا، قرابت داری کا بھی خیال نہیں کیا، رشتہ داری کا خیال رکھتے، قرابت داری کا خیال رکھتے۔ اسی پس منظر میں آیات اتری تھی، قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، میں اللہ کا دین جو تم تک پہنچا رہا ہوں، اس کی اجرت تو نہیں طلب کر رہا تم سے، کم از کم مجھے تم تکلیفیں پہنچا رہے ہو، رشتہ داری کا تو خیال رکھو، تمہارا قریشی ہوں، تمہارا ہاشمی ہوں، تمہاری قوم کے ساتھ، خاندان کے ساتھ میرا تعلق ہے، اس کا لحاظ بھی نہیں رکھا۔
آگے پھر کیا ہوا؟ اسلام جب غالب ہوا، مکہ فتح ہو چکا، ہجرت کے بعد مال غنیمت آنا شروع ہوئے۔ مال غنیمت میں اللہ کے نبی علیہ السلام کا جو حصہ تھا اس میں 5واں حصہ قرابت داری کا تھا۔ جو مال غنیمت میں نبی علیہ السلام کا حصہ تھا، خمس کا یا مال فے میں سے خیبر کی زمینیں، باب فدق، بنو نذیر کے باغات جو اللہ کے نبی علیہ السلام کی ملکیت میں آئے، اپنے گھر والوں کا سالانہ خرچہ نکال کے رکھتے تھے، قرابت داری کا حصہ تھا۔ قرابت داری میں صرف انہی دونوں خاندانوں کو دیا جنہوں نے اسلام سے قبل کفر میں بھی قرابت داری کا خیال رکھا تھا، ان کے بڑوں نے، جن کی اولاد نے آج اسلام قبول کیا۔ جبیر بن مطعم جاتے ہیں نبی علیہ السلام کے بعد، یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی آتے ہیں، بنو عبد شمس کے ساتھ تعلق۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قرابت داری میں جس طرح بنو نوفل ہے، بنو ہاشم ہے، بالکل اسی طرح ان کے چچا داد بھائی باقی بھی تو تھے۔ بنو عبد شمس تھے، انہیں آپ نے کیوں نہیں عطا کیا؟ بنو نوفل کو عطا نہیں کیا، صرف بنو ہاشم اور بنو المطلب کو کیوں؟ فرمایا کہ اس لیے انہوں نے اسلام سے پہلے بھی ہمارا ساتھ دیا تھا، قرابت داری کا خیال رکھا تھا۔ تمہارے بڑوں نے اس وقت کفر اس قدر غالب تھا کہ قرابت داری کا بھی خیال نہیں رکھا۔ تو نبی علیہ السلام نے مال غنیمت میں قرابت داری کا حصہ ان دو خاندانوں کے لیے نہیں رکھا، انہی کے لیے رکھا جنہوں نے اہل بیت کی قرابت داری کا اسلام سے قبل بھی خیال رکھا۔ اس سے ہمیں سمجھ میں آنا چاہیے اللہ نے ان کو ایک خاص مقام دیا، اسی خاص مقام کی وجہ سے ہی اللہ رب العالمین نے اہل بیت کے اوپر زکوٰۃ اور یہ نفلی صدقات منع کر دیا، یہ کھانے کی اجازت نہیں اہل بیت۔ ایک حدیث میں تو وضاحت فرمائی نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ جو زکوٰۃ لوگ نکالتے اللہ نے فرض کی ہے، اور جو نفلی صدقات یہ اس سے انسانوں کے گناہ معاف ہوتے ہیں، اور باقی مال پاکیزہ کرنے کے لیے اللہ نے زکوٰۃ فرض کی۔ یعنی اللہ کے فرائض میں بھی بڑی حکمتیں ہیں، ہمارے لیے فوائد ہیں، برکتیں ہیں۔ اصل چیز کیا ہے کہ یہ جو تمہارے ہاتھوں کی کمائی کا جو میل ہے، میل کچیل جو شامل ہو جاتا ہے، وہی زکوٰۃ میں باہر نکلتا ہے، باقی مال پاک ہو جاتا ہے۔ اللہ نے ہمیں یہ میل کچیل کھانے کے لیے یہاں دنیا میں نہیں بھیجا۔ ہمارا رزق پاکیزہ ہے، اہل بیت کا رزق پاکیزہ ہے۔ تمام انبیاء کا جو سلسلہ نبی علیہ السلام تک مکمل ہوا، ہر پیغمبر کے رزق کا ذریعہ سب سے عمدہ اور پاکیزہ ہوا کرتا ہے۔ فرمایا میرے گھر والوں کے لیے اللہ نے زکوٰۃ اور صدقات اسی لیے منع کیا کہ ان کا مقام ہے کہ اللہ نے ان کو لوگوں کے عطیات، لوگوں کے صدقات، لوگوں کے زکوٰۃ منع کر۔ فرمایا الید العلیٰ خیر من الید السفلیٰ، دینے والا ہاتھ دینے والے ہاتھ سے ہمیشہ بہتر اور افضل۔ ہم کیوں لینے والے بنے؟ اللہ نے ہمیشہ دینے والا بنایا، یہ اہل بیت کا مقام ہے۔ صدقے کی کھجور آئی ہوئی تھی، صحیح بخاری کا واقعہ، میرا بیٹا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھجور کے ڈھیر پہ کھیل رہا ہے، دیکھا چھوڑ دیا، بچہ ہے کھیلتا رہے، لیکن نظر رکھی، بچہ ہے نا، دل کرے گا کھجور کھانے کی چیز ہے، اتنا تو پتہ ہے اس کو، دیکھتے رہے، بالآخر بچے نے کھجور کا دانہ اٹھایا اور اپنے منہ میں ڈال دیا۔ فوراً اٹھتے ہیں بڑی تیزی کے ساتھ اور اپنے بیٹے کے منہ سے انگلی ڈال کر وہ کھجور باہر نکال دیا۔ کخ کخ یہ عربی کے الفاظ ہیں ناگواری کا اظہار دلانے کا، نکالو اس کو، تھو کر دو اس کو، پھٹکار دو۔ اما علمت انا ناکل الصدقہ انا لا ناکل الصدقہ، حسن کیا آپ کے علم میں بات نہیں، میرے گھر والوں پر اللہ نے صدقات منع کی ہوئے، حرام کی وجہ کھانے کی اجازت نہیں۔ چھوٹے معصوم بچے کو بھی تربیت کرنی چاہیے، سمجھانا چاہیے، یہ تربیت تھی چھوٹے بچے کے ذہن۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو اہل بیت کے ساتھ جو سچی محبت ہے، جس میں غلو نہ ہو، جس میں افراط و تفرید نہ ہو،
وہ محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔ ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر شادی کروانے کے بعد بھی اکثر آیا کرتے تھے، حال احوال معلوم کرنے کے لیے، ان کی دیکھ بھال کرنے کے لیے۔ دن کے وقت کبھی آتے، کبھی رات کے وقت آتے ہیں۔ کئی احادیث ہمیں ملتی ہیں، مسند طیالسی کی صحیح سند کے ساتھ بڑی پیاری حدیث اہل بیت بالخصوص سیدنا علی، فاطمہ، حسنین کریمین کے متعلق، ان کی فضیلت کے متعلق بڑی پیاری حدیث۔ نبی علیہ السلام آتے ہیں عشاء کے بعد، کچھ دیر کے بعد علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوئے ہوئے، دونوں بیٹھے تھے، حسن حسین بھی سے۔ فاطمہ رضی اللہ عنہ اجازت لیتے ہیں، فاطمہ رضی اللہ عنہ دروازہ کھولتی ہیں، آ کر بیٹھ جاتے ہیں، اپنی بیٹی سے گفتگو کر رہے ہیں۔ گفتگو کے دوران حسن اٹھتا ہے، پانی مانگتا ہے۔ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلدی جلدی اٹھنے کی کوشش کرتی ہے اپنے بیٹے کو پانی، نبی علیہ السلام انہیں بٹھا میں خود اپنے بیٹے کو اپنے ہاتھوں سے پانی پلاؤں۔ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ کو بٹھاتے ہیں اور خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جاتے ہیں اور مسجد میں سے پانی بھر کے آتے ہیں۔ جب قریب آتے ہیں تو حسین رضی اللہ تعالیٰ بھی اڑ جاتے ہیں، صرف 1 سال کا فرق ہے دونوں کے درمیان۔ وہ بھی جب حسین بھی جب اڑ جاتا ہے، اپنے نانا ابو کے ہاتھ میں پانی دیکھتا ہے، اپنے دونوں ہاتھ بڑھا دیتا ہے کہ پانی پہلے میں لوں۔ نبی علیہ السلام فرماتے تھے پہلے میں حسن کو دوں۔ اس پر فاطمہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ احب الیک من حسین یا رسول اللہ، اللہ کے رسول، ابا جان آپ کو حسن زیادہ محبوب ہے حسین سے بڑھ کر؟ فرمایا نہیں بیٹا، معاملہ ایسا نہیں ہے، حسن نے پانی پہلے مانگا، مجھے دونوں محبوب۔ مطلب یہ پہلے حسن نے پانی مانگا، پہلے اٹھا گیا، پہلے میں حسن کو اٹھا۔ یہاں ہمیں یہ بھی سمجھنا چاہیے، رات کے وقت اکثر بچے بالخصوص گرمیوں کا جو موسم میں پانی کے لیے اٹھتے ہیں، تو یہ ضروری نہیں کہ بچے پانی طلب کریں یا کوئی ضرورت ہو تو وہ بچوں کی ماں ہی انہیں سنبھالے، وہی پانی پائے۔ مرد بھی تو اٹھ سکتا ہے، سارا دن اگر گھر میں وہ بچوں کو سنبھالتے، اس کا مطلب نہیں رات کو بھی آپ نہیں اٹھیں گے۔ مرد کے اوپر بھی ذمہ داری ہے، وہ اٹھے، جہاں کولر یا پانی پڑا ہوا ہے اٹھ کے پانی بھر کے آئے، بچے کو پانی پلائے، یا ذہن یہ بنائے کہ نہیں میں اس سے مستثنا ہوں، میرا کام صرف باہر، گھر میں آ کے بس مجھے بادشاہوں کی طرف بیٹھے رہنا ہے۔ یہ تصور اگر کسی مرد کا ہے تو غلط ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت دیکھتے خود اٹھتے ہیں، اپنی بیٹی کو بٹھاتے ہیں اور خود پانی بھر کے حسن کو پانی پلاتے ہیں، پھر جاتے ہیں، پھر حسین رضی اللہ عنہ کو پانی پلاتے اپنے ہاتھوں میں پانی۔ اس طرح رات کے وقت کسی بھی اچانک بچے اٹھ جائیں، بچے نے پیشاب کر دیا، شلوار تبدیل کر دیا، بستر تبدیل کرنا، یہ تکلیف مرد بھی تو اٹھا لے گا۔ ذہن یہ بنا یہ سارے کام، یہ کیٹیگری بس میری بیوی کے حوالے، وہی سنبھالے گی، میں تو یہاں آ رہا۔ بھلے وہ دن کے وقت کتنے ہی کام کرتی رہے، تھک ہار کے سوئی ہو، ترس رہی ہو سونے کے لیے، پھر بھی ہم کہیں گے نہیں نیند یہی قربان کرے، میں اپنی قربان نہیں۔ یہ بھی جاتی ہے، دونوں ایک دوسرے کا خیال رکھیں، مرد کے اوپر بھی یہ ذمہ داری آتی ہے۔ نبی علیہ السلام نے دونوں کو پانی پلایا۔ اصل حدیث کے الفاظ پھر آگے وہ سنیے گا، فرمایا فاطمہ سنو، انا وإياكِ وهذين وهذا الراقد يوم القيامة في مكان واحد، میں اور تو، یہ دونوں حسنین
اور تمہارا یہ خاوند علی قیامت کے دن ہم ایک ساتھ ہیں، قیامت کے دن ہم ایک ساتھ ایک جگہ پر۔ یہ فضیلت ہے اہل بیت جس کا اہل سنت والجماعت نے اعلان کیا ہے، باشگاف الفاظ میں بیان کیا، کبھی چھپایا نہیں، کبھی انہیں تکلیف نہیں، بلکہ خوشی خوشی یہ ان کے فضائل بیان کرتے کہ ان کے دلوں میں ان کے لیے بغض نہیں۔ وہ ان لوگوں کو روکتے ہیں جو ان کی محبت میں غلوب کر کے انہیں مشکل کشا بنا دیتے ہیں، اللہ کے اختیارات دیتے ہیں، جنہوں نے اپنے معصوم اماموں کا خود ساختہ سلسلہ بنایا اور انبیاء سے بھی ان کو آگے مقام دے دیا، ان کو گمراہیوں سے روکتے ہیں اہل سنت والجماعت۔ واللہ اللہ کی قسم اہل سنت والجماعت میں وہ ہے ہی نہیں جس کے دل میں اہل بیت کے لیے بغض اور نفرت، وہ نہیں ہے، ہمارے ساتھ ان کا تعلق ہی نہیں۔ یہ سن لیجیے، پروپیگنڈا بعد میں پھیلائیے، یہ ان کا مقام۔ مستدرک حاکم میں واضح الفاظ قسم اٹھاتے ہیں، والذی نفسی بیدہ، میں اس اللہ کی قسم اٹھاتا ہوں جس کے ہاتھوں میں میری جان ہے، محمد کی جان بھی اللہ کے ہاتھ ہے، یعنی میں مختار کل نہیں ہوں، میری زندگی کی عمر بھی اللہ کا اختیار چلتا ہے۔ اس اللہ کی قسم، لا یبغضنا اہل البیت الا ادخلہ اللہ النار، ہم اہل بیت سے جو بھی بغض رکھے گا میرے گھر والوں کے متعلق، دل میں بغض رکھے گا، حسد رکھے گا، کینہ رکھے گا، اللہ قیامت کے دن اس آدمی کو ذلیل کر کے منہ بے منہ جہنم میں پھینک دے۔ مستدرک حاکم، یہ انجام ہے ان لوگوں کا جو اہل بیت کے متعلق بغض رکھتے ہیں اور نفرت کرتے ہیں۔ سنیے اہل بیت کے فضائل، اہل سنت والجماعت سے جن میں میانہ روی ہوتی ہے، جن میں افراط و تفرید نہیں، وہ اہل بیت کو پوجتے نہیں، عبادت نہیں کرتے، انہیں خدا نہیں بناتے، معصوم امام نہیں بناتے، انبیاء سے بڑا مقام نہیں دیتے، لیکن ان کے لیے وہ محبت کرتے ہیں جو محبت اللہ نے بیان فرمائی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی۔ خوش نصیب ہیں آپ لوگ کہ آپ کو میانہ روی والا مسلک ملا ہے، منہج ملا ہے، دین ملا ہے جس میں جاہلیت نہیں، جس میں غلو نہیں، جس میں افراط و تفرید نہیں، اور یہی کامیابی ہے اور اسی پر نجات ہے۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت کے متعلق اگر ان کے فضائل بیان کیے جائیں، پورا ایک علیحدہ تفصیلی مضمون مطلوب ہے۔ صرف بیعت کے کئی پہلو ہیں، ان کا زہد، ان کا تقوی، اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف، ان کی بہادری، ان کی جہاد میں کارنامے، ان کا علم، ان کی فقاہت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت، ایک ایک پہلو پر تفصیلی گفتگو مطلوب ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی حدیث کے ساتھ تعلق، یہ ساری چیزیں اپنی جگہ۔ عمر بن شاس اصحاب الحدیبیہ میں سے صحابہ میں ان صحابہ کا خاص مقام ہے جنہوں نے بدر میں شرکت کی، ان صحابہ کا ایک خاص مقام ہے درخت کے نیچے جنہوں نے بیعت کی، سورۃ الفتح میں اللہ نے جن کا ذکر کیا، لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجر، اللہ ان سے راضی ہو۔ کہتے ہیں مجھ سے غلطی ہوئی، مسند احمد، مسند بزار، صحیح ابن حبان کی روایت۔ یمن کی طرف ہم گئے، ایک سریے میں جہادی مہم تھی، ہمارے اوپر امیر تھے سپہ سالار علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ۔ میں نے کچھ معاملات دیکھے سفر کے دوران، مجھے سمجھ میں نہیں آئے، دل میں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق کچھ نفرت سی بیٹھ گئی، اور پھر صحابہ سیدھی بات کرتے تھے، دل میں بغض اور نفرت بیٹھ کے مجھے معاملات کو سمجھ میں نہیں۔ مدینے پہنچا، میں نے کچھ لوگوں سے گفتگو کی، میری وہ گفتگو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی۔ نماز کا وقت ہوتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں، نماز کے بعد میں نے دیکھا یحدد بعینہ الی، مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھور گھور کر دیکھ رہے ہیں۔ میں سمجھا اب
کو کوئی کام ہے یا میرا کوئی معاملہ ہوا ہے، میں چل کے آپ کے قریب آ کر گھٹنے دے کر بیٹھ گیا۔ الفاظ یہ تھے، لقد آذیتنی یا عمر، اے عمر تو نے مجھے بڑی تکلیف اور اذیت دی۔ حالانکہ خود اصحاب الشجرہ میں سے میں نے کہا اعوذ باللہ ان اؤذیک یا رسول اللہ، میں اللہ کی پناہ طلب کرتا ہوں اس سے کہ میں آپ کو تکلیف دوں۔ فرمایا من آذا علیا فقد آذانی عمر، جس نے میرے علی کو تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی۔ یہ مقام ہے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ کہ ان کے متعلق تھوڑا بغض رکھنا بھی انسان کو ہلاک کرنے والا۔ ان کی محبت ایمان کی علامت قرار دی گئی، صحیح مسلم کی روایت۔ ان کے متعلق اگر نفرت ہے تو اس کو منافقت قرار دیا گیا ہے، صحیح مسلم کی حدیث۔ عمر کہتے ہیں میں نے اپنی اصلاح کر ڈر گیا کہیں میرے اعمال ضائع نہ ہو جائے۔ علی کو تکلیف دینے کا مطلب ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دینا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دینے کا مطلب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کو تکلیف دینا۔ وہ تو آدمی برباد ہو گئے۔ جب امیر المومنین تھے، زندگی کے آخری ایام، سخت بیمار ہو گئے، آپ کے ساتھی عیادت کے لیے آتے ہیں۔ مسند احمد کی یہ روایت امام البانی رحمہ اللہ نے روایت درست صحیح قرار دی۔ ساتھیوں نے کہا اے علی امیر المومنین، اس قدر آپ بیمار ہوئے، تخوفنا علی کہ یا امیر المومنین، ہمیں ڈر لگا کہ آپ کی وفات ہو جائے گی اس بیماری میں۔ چہرہ مبارک پر مسکراہٹ سجتی ہے۔ فرماتے مجھے ڈر نہیں تھا۔ آپ کے ساتھی پریشان ہو کہ آپ کیسے کنفرم یہ بول سکتے ہیں کہ آپ کو موت کا ڈر نہیں تھا اس بیماری میں؟ انسان کو کیا پتا کہ کب فوت ہوگا؟ فرمایا مجھے ڈر نہیں۔ ایک دوسرے کو آپ کے ساتھی دیکھنے لگے، پھر وضاحت کی مجھے میرے محبوب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اس پیشن گوئی کے انتظار میں۔ فرمایا کہ اس کائنات میں بڑے بدبخت آئے ہیں اور آتے رہیں گے، لیکن سب سے بڑے دو بدبخت، بدترین ازکا خلق، سب سے بدترین بد نسل انسان دو قسم کے، ایک وہ جس نے صالح علیہ السلام کی اونٹنی کی ٹانگیں کاٹی، دوسرا وہ جو میری امت میں نکلے گا سب سے بدبخت ترین آدمی، اے علی وہ تیر پھینک کر تجھے شہید کرے گا، تجھے قتل کرے گا۔ تیر تیری یہاں لونڈری پر کن پٹی پر لگے گا، تیری ساری داڑھی تیرے خون سے سرخ ہو جائے گی، اسی سے تیری شہادت۔ فرمایا میں تو اس پیشن گوئی کے انتظار میں، بیماری سے میں مرنے والا نہیں۔ اس قدر یقین تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ فرمایا مجھے ڈر نہیں۔ پھر چند دنوں کے بعد یہ واقعہ، بدبخت ترین آدمی اس امت کا وہ خارجی عبد الرحمن ملجم، موقع جب ملا، ہمت ہوئی تو حالت نماز میں ان سپہ سالاروں کو، ان بہادروں کو، جرنیلوں کو، اللہ والوں کو، ان ظالموں نے، مجوسیوں نے، خارجیوں نے قتل کرنے کا موقع دیکھا تو حالت نماز میں امیر المومنین خلیفہ ثانی عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی نماز کی حالت میں حملے کر کے اس مجوسی نے شہید کیا۔ اسی طرح علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی میدان جنگ میں قتل کرنا آسان نہیں تھا۔ نماز کی حالت میں دور سے اس بدبخت نے تیر پھینک کر شہید کیا۔ اسی جگہ کن پٹی پہ تیر لگتا ہے، داڑھی مبارک پوری خون سے سرخ ہو جاتی ہے، گرتے ہیں، شہادت ہو جاتی ہے۔ اللہ رب العالمین تمام اہل بیت سے، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، سب سے ہمیں، تمام صحابہ کرام سے ہمیں دلی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے جو جس کے ساتھ محبت کرتا ہے قیامت کے دن اسی کے ساتھ اٹھے گا۔ اہل بیت سے ہمیں محبت ہے، تمام صحابہ کرام سے محبت ہے۔ اعمال بہت کمزور ہیں ہمارے پاس، نہ ہونے کے برابر۔ امید رکھتے ہیں اس محبت کی بیمار، یہ محبت انشاءاللہ ہماری نجات کا سبب بنے گی۔ درس قرآن و حدیث آج بعد نماز عشاء دار المطالعہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ وسیع گھر، میرا درس یہاں ہونا ہے عشاء کے بعد۔ نماز عشاء کافی